السلام علیکم۔ اللہ رزق کہاں سے دیتا ہے؟ ایک کیڑے نے ساری زندگی بدل دی۔ پرانے زمانے کی بات ہے جب لوگ اللہ پر یقین تو رکھتے تھے مگر مشکلات میں کمزور بھی پڑ جاتے تھے۔ ایک گاؤں میں سجاد نام کا ایک مزدور رہتا تھا جو پتھر توڑ کر اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ سجاد ایک محنتی اور نیک دل انسان تھا مگر حالات اس کے بس میں نہ تھے۔ کچھ وقت سے اس کے حالات بہت خراب چل رہے تھے۔ 3 دن سے اس کے گھر کھانا بھی نہیں پکا تھا۔ بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے اور بیوی ایک طرف چپ چاپ خاموش بیٹھی، کبھی بچوں کو دیکھتی اور کبھی سجاد کو۔ سجاد نے ہر جگہ کام ڈھونڈا مگر اسے کہیں کوئی کام نہ ملا۔ اس کا دل بیٹھ گیا اور وہ مایوسی میں ڈوبنے لگا۔ چوتھے دن صبح سجاد نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اب بچوں کا بھوک سے بلکنا اس سے نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ وہ پہاڑ کی طرف چل دیا جہاں وہ اکثر پتھر توڑنے جایا کرتا تھا، لیکن آج اس کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ کچھ اور خیالات تھے جو اس کے دل و دماغ میں چل رہے تھے۔ وہ شدید مایوسی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ اب زندگی بے معنی ہو گئی ہے، شاید اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ اس کے قدم بوجھل تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ پہاڑ پر پہنچ کر سجاد ایک کھائی کے کنارے کھڑا ہو گیا جہاں سے نیچے دیکھنا بھی خوفناک منظر پیش کرتا تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر بادل چھائے تھے۔ سجاد نے آسمان کی طرف دیکھا اور رونے لگا۔ اس نے کہا، اے اللہ، اگر مجھے بھوکا ہی مارنا تھا تو پیدا کیوں کیا؟ میرے بچے روز مجھ سے کھانا مانگتے ہیں اور میں بے بس ہوں۔ اب میں ان کا بھوکا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ سجاد نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کھائی میں کودنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اچانک اسے کمر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا اور ایک آواز آئی، رک جاؤ سجاد، یہ کیا کر رہے ہو؟ سجاد نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو ایک بزرگ سفید کپڑوں میں کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر نور تھا اور آنکھوں میں مہربانی۔ سجاد نے روتے ہوئے کہا، بابا مجھے مت روکیں، میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، بندہ کتنا جلد باز ہے، بہت جلدی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تم رزق کی بات کرتے ہو لیکن اللہ تو اسے بھی دیتا ہے جو مانگ نہیں سکتا۔ سجاد حیران ہو کر بزرگ کو دیکھنے لگا۔ بزرگ نے اپنی لاٹھی سے ایک بڑے کالے پتھر کی طرف اشارہ کیا جو وہاں صدیوں سے پڑا تھا۔ اس پتھر کو کسی نے نہیں توڑا تھا۔ بزرگ نے کہا، سجاد تم میرے لیے پہلے اس پتھر کو توڑ دو، پھر جو چاہے کرنا۔ سجاد نے حیرانی سے کہا، بابا یہ پتھر بہت سخت ہے، اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ بزرگ نے سجاد سے کہا، تم اللہ کا نام لے کر ایک بار کوشش تو کرو۔ سجاد کا دل نہیں تھا لیکن بزرگ کی بات ٹالنا بھی مناسب نہ لگا۔ اس نے سوچا کہ چلو مرنے سے پہلے ایک نیک کام کر لوں، بزرگ کا کہنا مان لوں۔ سجاد نے اپنا ہتھوڑا اٹھایا اور اللہ کا نام لے کر اس بڑے پتھر پر پوری طاقت سے مارا۔ ہتھوڑا پتھر پر پڑتے ہی ایک تیز آواز آئی اور پتھر درمیان سے دھڑ سے ٹوٹ گیا۔ سجاد نے ہتھوڑا پھینک دیا اور گھٹنوں کے بل گر گیا کیونکہ اس کی آنکھوں نے جو دیکھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ٹوٹے ہوئے پتھر کے بالکل بیچ میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اور اس سوراخ میں کچھ تھا۔ سجاد دنگ رہ گیا اور بزرگ کی طرف دیکھنے لگا جو اب بھی مسکرا رہے تھے۔ سجاد نے احتیاط سے پتھر کے ٹکڑوں کو ہٹایا اور قریب سے دیکھا تو حیرت سے اس کی سانسیں رک گئیں۔ اس ٹھوس پتھر کے بالکل بیچ میں جہاں نہ ہوا جا سکتی تھی، نہ پانی اور نہ روشنی، وہاں ایک چھوٹا سا لال رنگ کا کیڑا بیٹھا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ
کہ اس کیڑے کے منہ میں ایک تازہ سبز رنگ کا پتا تھا۔ سجاد کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سجاد نے گھبراہٹ اور حیرت سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ پتھر صدیوں سے بند تھا اور اس کے اندر یہ کیڑا زندہ ہے، اور اس کیڑے کے منہ میں یہ سبز پتا کہاں سے آیا جو بالکل تازہ اور گیلا ہے؟ بزرگ نے نرمی سے کہا، سجاد ذرا دھیان سے سنو، یہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے۔ سجاد نے نیچے جھک کر کان لگایا تو اسے ایک دھیمی سی آواز سنائی دی، سبحان اللہ۔ سجاد کے کانوں میں وہ آواز گونج رہی تھی جو اس چھوٹے سے کیڑے سے آ رہی تھی۔ سجاد نے اپنا کان اور قریب کیا تو اسے صاف سنائی دیا کہ وہ کیڑا اللہ کی تسبیح کر رہا تھا۔ پاک ہے وہ ذات جو مجھے اس اندھیرے پتھر کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جو میری ضرورت کو جانتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں، پاک ہے وہ ذات جو مجھے یہاں بھی تازہ رزق پہنچاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سجاد کی روح کانپ گئی اور آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہونے لگی۔ بزرگ نے سجاد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، دیکھو سجاد، اللہ کی قدرت کو کہ اس نے اس کیڑے کو صدیوں سے اس پتھر میں زندہ رکھا، اور یہ کیڑا نہ شکایت کرتا ہے نہ مایوس ہوتا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ سجاد نے زاروں قطار رونے لگا اور بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے۔ اس نے کہا، بابا میں کتنا گنہگار ہوں کہ اللہ سے شکوہ کر بیٹھا۔ بزرگ نے سجاد کو اٹھایا اور کہا، بیٹا اللہ تو اس کیڑے کو بھی نہیں بھولا جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ تم اس کی بہترین مخلوق ہو جسے عقل اور ایمان دیا ہے، لیکن یاد رکھو امتحان میں صبر کرنا ہی اصل ایمان ہے۔ سجاد نے سر ہلایا اور بزرگ کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ اور بھی زیادہ نورانی لگ رہا تھا۔ بزرگ نے کہا، سجاد اب اپنے گھر جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہارا رزق تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ امتحان تو لیتا ہے مگر بھوکا نہیں مارتا، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے ضرور نوازتا ہے۔ سجاد نے توبہ کرتے ہوئے کہا، بابا میں نے بہت بڑا گناہ کرنے کا سوچا تھا، اللہ مجھے معاف کرے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، اللہ نہایت مہربان اور رحیم ہے، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بس اپنے گھر جاؤ اور واپس مت آنا۔ سجاد نے جب سر اٹھایا تو بزرگ وہاں نہیں تھے، وہ غائب ہو چکے تھے، جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ وہاں بس ہوا چل رہی تھی، وہ ٹوٹا ہوا پتھر اور کیڑا باقی تھا۔ سجاد نے چاروں طرف دیکھا لیکن بزرگ کا کوئی نشان نہ ملا۔ اس نے سمجھا شاید یہ اللہ کا کوئی فرشتہ تھا جو اسے سبق سکھانے آیا تھا۔ سجاد نے اس کیڑے کی طرف دیکھا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ سجاد نے احتیاط سے اس کیڑے کو واپس پتھر کے قریب رکھا اور کہا، اے اللہ کی مخلوق، تو نے مجھے بہت بڑا سبق سکھایا ہے۔ تیری تسبیح نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے یاد دلا دیا کہ اللہ کبھی کسی کو نہیں بھولتا۔ پھر سجاد نے اپنا ہتھوڑا اٹھایا اور پہاڑ سے نیچے اترنے لگا۔ اب اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ راستے میں سجاد سوچتا جا رہا تھا کہ جب اللہ ایک پتھر کے اندر ایک چھوٹے سے کیڑے کو نہیں بھولا تو مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ مجھے تو اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں، عقل دی ہے اور ایمان دیا ہے۔ میں نے شکر کے بجائے شکوہ کیا اور صبر کے بجائے مایوسی اختیار کی۔ یہ سب میری غلطی ہے، مجھے اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے دل میں پکا ارادہ کیا کہ وہ اب کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرے گا۔ سجاد جب گاؤں کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ لوگ بازار میں خریداری کر رہے تھے اور زندگی معمول پر چل رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں، لیکن اللہ سب کی مدد کرتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے
اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ سجاد کے دل میں امید کی کرن پھوٹ پڑی اور وہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی سجاد کو چولہے کا دھواں نظر آیا۔ وہ گھر سے کھانے کی خوشبو آنے لگی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے اور اس نے حیرت سے سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے گھر میں تو کچھ نہیں تھا، اب کھانا کیسے پک رہا ہے؟ کیا واقعی بزرگ نے سچ کہا تھا کہ میرا رزق میرا انتظار کر رہا ہے؟ سجاد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ گھر کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی سجاد نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی چولہا جلا رہی تھی اور اس کے بچے خوشی سے کھیل رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سجاد حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا اور یہ کھانا کہاں سے آیا۔ اس کی بیوی نے اس کو دیکھا تو فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی اور کہا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ سجاد کی بیوی پارو نے خوشی سے کہا، کیا آپ کو پتا ہے آج کیا ہوا؟ سجاد نے کہا، یہ کھانا کہاں سے آیا اور بچے اتنے خوش کیوں ہیں جبکہ صبح تو گھر میں کچھ نہیں تھا؟ پارو نے کہا، آپ کے جانے کے بعد بادشاہ کا وزیر یہاں آیا تھا اور اس نے بتایا کہ محل کے لیے پتھر توڑنے والے ماہر مزدوروں کی ضرورت ہے۔ اس نے آپ کا نام سنا ہوا تھا کہ آپ بہترین کاریگر ہیں۔ سجاد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پارو نے آگے بتایا کہ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت اپنے محل کے لیے خاص سنگ مرمر منگانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ماہر کاریگر چاہیے، اور اس نے اس کام کے عوض ایڈوانس میں سونے کی اشرفیاں اور راشن دے دیا ہے تاکہ آپ بے فکر ہو کر کام شروع کر سکیں۔ پارو نے کہا، میں نے فوراً بازار سے آٹا، دالیں اور سبزیاں خریدی اور کھانا پکانا شروع کر دیا۔ سجاد کے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا۔ سجاد نے اشرفیوں کی تھیلی دیکھی جو کونے میں رکھی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا، جب میں پہاڑ پر جان دینے جا رہا تھا تب ہی اللہ نے میرا رزق گھر بھیج دیا تھا۔ بزرگ نے سچ ہی کہا تھا کہ میرا رزق میرا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ نے مجھے روک لیا ورنہ میں کتنا بڑا گناہ کر بیٹھتا۔ سجاد نے سجدے میں سر رکھ دیا اور توبہ کرنے لگا۔ بچوں نے خوشی سے اپنے باپ کو گھیر لیا اور کہا، بابا آج ہمیں کھانا مل گیا ہے اور امی نے کہا ہے اب آپ کو اچھا کام مل گیا۔ سجاد نے بچوں کو گود میں لیا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس نے کہا، بیٹا آج تمہارے بابا نے اللہ کی قدرت کا عجیب نظارہ دیکھا ہے جو میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ بچوں نے معصومیت سے پوچھا، بابا آپ نے کیا دیکھا ہے بتائیں نا۔ سجاد نے پورا واقعہ سنایا کہ کیسے ایک بزرگ نے اسے خودکشی کرنے سے روکا اور پتھر توڑنے کو کہا، اور پھر اس پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا۔ اس کیڑے کے منہ میں تازہ ہرا پتا تھا اور وہ کیڑا اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ پارو نے حیرت سے سنا اور کہا، سبحان اللہ، یہ تو اللہ کا کوئی معجزہ ہی تھا کہ آپ کو زندگی کا سبق سکھا دیا۔ سجاد نے کہا، ہاں۔ سجاد نے جب کھانا کھایا تو اسے لگا جیسے اس نے اتنا لذیذ کھانا کبھی نہ کھایا ہو۔ ہر لقمے میں اللہ کی رحمت کا احساس تھا اور ہر نوالے میں شکر کی مٹھاس۔ سجاد نے سوچا کہ شکر گزاری کتنی اہم چیز ہے اور مایوسی کتنی خطرناک۔ تھوڑی دیر پہلے میں مرنے کو تیار تھا اور اب اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ سجاد نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ وہ اب کبھی ناشکری نہیں کرے گا اور نہ ہی مایوس ہوگا۔ شام کو سجاد اپنے پڑوسیوں کے پاس گیا اور انہیں اپنا واقعہ سنایا کہ کیسے اللہ نے اسے پتھر کے اندر کیڑے سے سبق سکھایا۔ لوگوں نے حیرت سے سنا اور سب لوگوں نے دل سے اللہ کے اس معجزے کا اعتراف کیا۔ ایک بوڑھے نے کہا، سجاد تم نے آج وہ دیکھا ہے جو بہت کم لوگ دیکھ پاتے ہیں۔ اب اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنا۔
سجاد نے وعدہ کیا کہ وہ یہ سبق کبھی نہیں بھولے گا اور زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اگلی صبح سجاد بادشاہ کے محل میں داخل ہوا، جہاں وزیر نے اسے کام کی تفصیلات بتائیں کہ محل کے دروازے کے لیے خاص پتھر تراشنے ہیں۔ سجاد نے بڑی محنت اور دیانتداری سے کام شروع کیا اور ہر پتھر کو اللہ کا نام لے کر توڑتا۔ اسے وہ چھوٹا سا کیڑا یاد آتا جو پتھر میں قید ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ سجاد کے کام کی خوبصورتی دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے خود آ کر سجاد کا کام دیکھا اور بہت خوش ہوا کہ اتنا عمدہ کام ہوا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر کہا، اس انسان کو مزید انعام دیا جائے اور محل کا مستقل ملازم رکھا جائے۔ سجاد نے بادشاہ کا شکر ادا کیا اور اپنے دل میں اللہ کا شکر کیا کہ نہ صرف اس نے رزق دیا بلکہ عزت بھی دی۔ اب سجاد کی زندگی بدل چکی تھی۔ سجاد ہر رات سونے سے پہلے اپنے بچوں کو وہ واقعہ سناتا کہ ایک کیڑے کی وجہ سے کیسے اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ کہتا، بچوں، جب بھی مشکل آئے تو اللہ پر یقین رکھنا اور اس کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کسی کو نہیں بھولتا اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہوتی ہے۔ بچے غور سے سنتے اور دل میں یہ سبق اتار لیتے کہ صبر اور شکر کی کتنی اہمیت ہے۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ اب سجاد کی زندگی بدل چکی تھی، لیکن اللہ کا امتحان ابھی باقی تھا۔ سجاد اب بادشاہ کے محل میں سب سے بہترین کاریگر بن چکا تھا اور اس کا کام دیکھ کر دوسرے بھی حیران رہ جاتے۔ ایک دن وزیر نے اسے بلایا اور کہا، بادشاہ سلامت نے تمہیں ایک خاص کام سونپا ہے جو بہت مشکل ہے۔ تمہیں پہاڑ سے ایک قسم کا سفید پتھر لانا ہے جو بہت نایاب ہے۔ سجاد نے خوشی سے قبول کیا اور اگلے دن پہاڑ پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ صبح سویرے سجاد اپنے اوزار لیے پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ وہی پہاڑ جہاں کچھ مہینے پہلے اس کی زندگی بدلی تھی۔ راستے میں اسے وہ جگہ نظر آئی جہاں کالا پتھر ٹوٹا تھا اور کیڑا ملا تھا۔ سجاد نے وہاں رک کر اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ یا اللہ آج بھی میری مدد فرما، اور آگے بڑھ گیا اور اونچی چٹانوں کی طرف چلنے لگا جہاں سفید پتھر ملتا تھا۔ دوپہر تک سجاد نے کئی جگہ تلاش کیا لیکن اسے وہ خاص سفید پتھر نہیں ملا جو بادشاہ کو چاہیے تھا۔ سورج تیز تھا، پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن سجاد نے ہمت نہ ہاری۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ کیڑا اتنے مشکل حالات میں بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ سجاد نے بھی سبحان اللہ کہنا شروع کیا اور آگے بڑھتا گیا۔ اچانک ایک بلند پہاڑ پر اسے ایک سفید پتھر کی چمک نظر آئی۔ سجاد خوش ہو گیا اور اس چٹان کی طرف بڑھنے لگا، لیکن راستہ بہت خطرناک تھا اور نیچے گہری کھائی تھی۔ ایک غلط قدم اور موت یقینی تھی، لیکن سجاد نے سوچا کہ اللہ پر بھروسہ ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس نے بسم اللہ کہا اور احتیاط سے چٹان پر چڑھنا شروع کیا۔ ہر قدم پر اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آدھے راستے میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ سجاد نے گہری سانس لی اور دوبارہ کوشش کی اور اللہ کے فضل سے اوپر پہنچ گیا جہاں سفید پتھر تھا۔ یہ پتھر واقعی بہت خوبصورت تھا اور سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ سجاد نے اللہ کا نام لے کر پتھر کو توڑنا شروع کیا اور کچھ دیر کی محنت کے بعد اچھے ٹکڑے نکال لیے۔ اس نے سوچا کہ اللہ کی مدد سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جب سجاد نیچے اترنے لگا تو اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور تیز ہوا چلنے لگی جیسے طوفان آنے والا ہو۔ سجاد نے جلدی سے پتھر کے ٹکڑے اپنے تھیلے میں ڈالے اور نیچے اترنے لگا۔ بارش شروع ہو گئی اور چٹانیں پھسلنے لگی۔ سجاد کو خوف آنے لگا، لیکن اس نے اللہ کو پکارا کہ یا اللہ میری حفاظت فرما۔ اس نے یاد کیا جب کیڑا پتھر میں قید تھا
تب بھی اللہ نے اس کی مدد کی۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور سجاد مشکل سے نیچے آ رہا تھا۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ گر گیا۔ اس کے ہاتھ سے تھیلا چھوٹ گیا اور سارے پتھر کھائی میں گر گئے۔ سجاد خود ایک درخت کی جڑ پکڑ کر لٹک گیا۔ اس کی جان خطرے میں تھی اور پتھر بھی گم ہو گئے۔ ایسے میں کسی کے بھی ہوش اڑ جاتے، لیکن سجاد نے صبر کیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ سجاد نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچایا اور محفوظ جگہ پر آ گیا۔ وہ ہانپ رہا تھا اور پورا بھیگ چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کروں، سارے پتھر گر گئے ہیں، بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ لیکن پھر اسے وہی کیڑا یاد آیا جو صبر کرتا تھا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا۔ سجاد نے فیصلہ کیا کہ وہ مایوس نہیں ہوگا اور دوبارہ کوشش کرے گا، چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بارش جب رک گئی تو سجاد نے کھائی کے قریب جا کر دیکھا کہ شاید کچھ پتھر کے ٹکڑے مل جائیں۔ اس نے نیچے دیکھا تو اسے بہت حیرانی ہوئی۔ کھائی میں ایک چھوٹا سا غار تھا اور اس غار کے منہ پر ایک سفید بہت بڑی چٹان تھی، جو اوپر والی چٹان کے پتھر سے بھی زیادہ سفید اور خوبصورت تھی۔ سجاد کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی کہ یہ تو اللہ کا کرشمہ ہے، نقصان میں فائدہ چھپا تھا۔ سجاد نے بہت احتیاط سے غار میں جانے کا راستہ تلاش کیا اور وہاں پہنچ کر دیکھا واقعی یہ پتھر بہترین تھا۔ اس نے خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچا کہ اگر میں گرتا نہیں تو یہ خزانہ کبھی نہیں ملتا۔ اللہ نے مصیبت کو نعمت میں بدل دیا۔ وہاں سے سجاد نے پتھر کے بڑے ٹکڑے توڑے اور شام تک واپس گاؤں چلا گیا۔ اس کے دل میں اللہ کی قدرت کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔ سجاد گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے پریشان ہو کر پوچھا کہ اتنی دیر کیوں لگی اور آپ پورے بھیگے ہوئے ہیں؟ سجاد نے مسکراتے ہوئے سارا واقعہ سنایا کہ کیسے پہلے والے پتھر گر گئے اور پھر اللہ نے اس سے بہتر پتھر دکھا دیے۔ پارو نے بے ساختہ کہا، سبحان اللہ، ہر مشکل میں اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ سجاد نے کہا، ہاں بیگم، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر مصیبت میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ بچوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن سجاد وہ خوبصورت سفید پتھر لے کر بادشاہ کے محل میں حاضر ہوا اور وزیر کو وہ پتھر دکھایا۔ وزیر نے حیرت سے کہا، یہ تو بہت عمدہ پتھر ہے، ایسا حسین پتھر تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ کو جب وہ پتھر دکھایا گیا تو وہ بہت خوش ہوا اور ساجد کو دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے کہا، ساجد، تم نے کمال کر دیا، یہ حسین پتھر تو بے مثال ہے۔ ساجد نے عاجزی سے کہا، حضور، یہ سب اللہ کا فضل ہے، میں تو صرف اس کا بندہ ہوں۔ بادشاہ نے سجاد سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ تمہارا ہر کام بہترین ہوتا ہے، اس میں کیا راز ہے اور تم کبھی مایوس نہیں ہوتے؟ سجاد نے کہا، حضور، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس نے میری زندگی بدل دی۔ پھر سجاد نے وہ پورا قصہ بادشاہ کو سنایا، کیسے وہ مایوسی میں اپنی جان دینے جا رہا تھا اور کیسے ایک بزرگ نے مجھے روکا، کیسے پتھر کے اندر سے ایک کیڑا نکلا جو اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ اور دربار میں موجود سارے لوگ بہت غور سے سن رہے تھے۔ جب سجاد نے قصہ ختم کیا تو سب کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا اور بادشاہ نے کہا، سجاد، تم نے ہمیں بہت بڑا سبق سکھایا کہ اللہ کی قدرت اور رحمت کی کوئی حد نہیں۔ جب اللہ پتھر کے اندر ایک چھوٹے سے کیڑے کو نہیں بھولا تو ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمیں صبر اور شکر دونوں سیکھنا چاہیے۔ وزیر نے بھی کہا، واقعی یہ بات دل کو لگ گئی۔ بادشاہ نے سجاد کو بڑا انعام دیا اور اس کو اپنے خاص کاریگروں میں شامل کر لیا کہ تمہیں محل کے خاص کام سونپے جائیں گے۔ سجاد نے شکریہ ادا کیا اور کہا، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ بادشاہ نے کہا، سجاد، میں چاہتا ہوں تم یہ قصہ سب کو سناؤ تاکہ وہ بھی سبق سیکھیں اور مشکل وقت میں اللہ پر یقین رکھیں۔ سجاد نے وعدہ کیا
کہ ضرور وہ یہ پیغام سب میں پھیلائے گا۔ سجاد نے گاؤں میں واپس آ کر لوگوں کو اپنا واقعہ سنایا اور کہا، دیکھو بھائیو، جب مشکل آئے تو مایوس نہ ہو بلکہ اللہ پر یقین رکھو۔ جو پتھر میں قید کیڑے کو رزق دے سکتا ہے وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ لوگوں نے غور سے سنا اور کہا، سجاد، تم نے ہمارا ایمان اور مضبوط کر دیا۔ ایک بوڑھے نے کہا کہ یہ قصہ ہماری آنے والی نسلوں کو سنایا جائے گا۔ کچھ دن بعد سجاد اس پہاڑ پر دوبارہ گیا جہاں وہ کالا پتھر ٹوٹا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کیڑا اب وہاں نہیں تھا، لیکن وہاں ایک چھوٹا سا پودا اگ آیا تھا جو ہرا بھرا تھا۔ سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا کہ اللہ کی قدرت دیکھو، اس بنجر پتھر سے بھی زندگی پھوٹ آئی۔ اس نے وہاں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ یا اللہ، مجھے ہمیشہ صابر اور شاکر بنائے رکھنا۔ سجاد کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اب لوگ اس سے ملنے آتے اور کہتے، ہمیں بھی وہ قصہ سناؤ جس نے تمہاری زندگی بدل دی۔ سجاد ہر کسی کو بہت پیار سے سناتا اور کہتا، دیکھو بھائی، زندگی میں مشکلات آئیں گی لیکن اللہ کا شکر اور صبر کبھی نہیں چھوڑنا۔ بہت سے لوگ کہتے، تمہارے قصے نے ہماری بھی زندگی بدل دی اور ہم نے بھی اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ سالوں بعد سجاد بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بچوں کو اور اپنے پوتے پوتیوں کو بلایا اور کہا، سنو بچوں، میری زندگی کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ بچوں نے کہا، دادا جان، آپ کا سونا اور مال و دولت۔ سجاد نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، میرا اصل خزانہ وہ سبق ہے جو ایک چھوٹے سے کیڑے نے مجھے سکھایا تھا۔ پھر اس نے آخری بار وہ قصہ اپنے پوتی پوتاؤں کو سنایا اور کہا، یہ قصہ آگے بھی سناتے رہنا کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو نہیں بھولتا۔ سجاد نے اپنی زندگی کی آخری سانس لیتے ہوئے کہا، یاد رکھو بچوں، زندگی میں 3 چیزیں لازمی رکھنی ہے: اللہ پر پختہ یقین، ہر حال میں شکر اور مشکلات میں صبر۔ یہی وہ 3 اصول ہیں جنہوں نے میری زندگی بدل دی اور تمہیں بھی یہی راستہ دکھاتا ہوں۔ اس نے آخری بار سبحان اللہ کہا اور فوت ہو گیا۔ لوگ سالوں تک اس کی قبر پر آتے رہے اور اس قصے کو یاد کرتے رہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ پتھر کے اندر بند کیڑے کو رزق دے سکتا ہے اور اس کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ ہم انسانوں کو کیسے بھول سکتا ہے۔ اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں اور اس کہانی کو آگے سے آگے پھیلائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔